قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو بھی سلسلہ وار جو سود کے اوپر ہمارا موضوع چل رہا ہے، آج یہ تیسرا جمعہ اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر یہ آخری جمعہ ہوگا۔ سوالات تو اس حوالے سے بہت زیادہ تھے، لیکن کوشش یہ کی گئی ہے کہ ان میں سے جو اہم سوالات ہیں اور جو ہمارے زیادہ پیش آنے والے مسائل ہیں ان کو ہم موضوع کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کو سمجھ کر اور اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مسائل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بڑی ہی دلچسپ مثال آپ کے ساتھ گوش گزار کرتا ہوں۔ دلچسپ اس طرح کہ یہ بات سمجھنے والی ہے ایک عام انسان کے لیے کہ سود کے اندر وہ کون سا ایسا عنصر پایا جاتا ہے، وہ کون سی ایسی برائی پائی جاتی ہے کہ شریعت نے باقی حرام کمائیوں کے مقابلے میں اس کو سب سے زیادہ برا قرار دیا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلا جمعہ کے اندر سن لیا۔ دراصل یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ شریعت میں اللہ رب العزت نے اپنی جہاں پر عبادات کا خیال کیا ہے، جہاں پر اپنے ساتھ توحید کو قائم رکھا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے شرک کو سخت ناپسند کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں انسانوں پر جب تکلیف آتی ہے تو اس کی بھی سزا سخت ترین رکھی ہے۔ انسانوں کے حقوق کا بھی اللہ رب العزت نے بڑا تحفظ کیا ہے، اور بسا اوقات نہیں بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دین کا مزاج ہی یہ ہے کہ خدمت خلق اور انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی خیر خواہی کو اللہ رب العزت نے نوافل پر ترجیح عطا کی۔ فرائض تو بہرحال فرائض ہیں، لیکن نفل پر ترجیح حاصل ہے اس کو۔ تو حقوق العباد میں انسانوں کے حق کو تلف کرنے میں جتنا اہم کردار سود ادا کرتا ہے کوئی اور حرام کمائی ادا نہیں کرتی۔ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، تو بات سمجھ آ جائے گی، اور یہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اس بات سے تو اب انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت قوم ہم سب کا پیسہ جو ہے، جو وہ پیسہ جو جمع مال ہے، ایک تو وہ ہے جو ہم روٹین میں تھوڑا بہت استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جتنا بھی جمع مال ہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے دکاندار ملازم پیشہ سے لے کر بڑے سے بڑے بزنس مین کا پیسہ جو ہے وہ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس بات سے اب انکار ممکن نہیں ہے۔ بینک کے اندر پیسہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو، یا وہ کسی اور مد کے اندر ہو، لیکن وہ بینک کے زیر استعمال ہوتا ہے۔ بینک اس پیسے کو ہمیشہ امراء، جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جسے ہم سرمایہ دار طبقہ کہتے ہیں، جسے ہم ساہوکار کہتے ہیں،
یعنی بینک ہمیشہ اس پیسے کو کسی بڑی شخصیت کو قرضے کے طور پر دیتا ہے، کسی چھوٹے آدمی کو کبھی بھی بینک بہت بڑا قرضہ نہیں دیتا، نہ ہی وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کوئی کام کر سکے بڑا قرضہ لے کر۔ اس لیے ہمیشہ بڑے لوگ ہی بینک سے بڑے بڑے قرضے لیتے ہیں۔ اب یوں ہوا مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی نے بینک سے 1 کروڑ روپیہ قرضہ لیا، وہ پیسہ جو اس نے 1 کروڑ روپیہ لیا وہ پیسہ کن کا ہے؟ میرا اور آپ کا۔ ہمارا پیسہ تھا، بینک میں پڑا تھا، بینک نے اکٹھا کیا، بینک نے اکٹھا کر کے سارا پیسہ ایک سرمایہ دار کو دیا، اس کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا۔ بڑے کاروبار میں جب پروفٹ ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی ریشو بھی بڑی ہوتی ہے۔ آگے ذکر کروں گا کہ نقصان کے اندیشے سے بھی یہ لوگ کس طرح بچتے ہیں۔ اب اس نے بینک سے طے کر لیا کہ میں آپ کو 15% سود دوں گا، میں آپ کو 1 کروڑ روپے پر 15 لاکھ روپیہ ماہانہ سود دوں گا۔ بینک نے جن سے پیسہ لیا ہوا ہے، یعنی ہم لوگوں سے، بینک نے ہمیں کہا کہ چاہے اکثر لوگوں نے تو ظاہر ہے سود کے اوپر بینک پہ پیسے جمع کرواتے ہیں لوگ، تو جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے ہیں وہ تو ویسے ہی بینک کے لیے ملائی ہے، لیکن چلو اگر بینک نے دینا بھی ہے تو بینک نے ہمیں کتنا دینا ہے؟ 10%۔ یہ جو درمیان والا 5% ہے یہ بینک نے اپنا نفع بیچ میں سے رکھ لینا ہے۔ یہ جس نے 1 کروڑ روپیہ جو ہے بینک سے لون لیا ہوا ہے، یہ ہمارا ہی پیسہ اس کے پاس گیا، اور وہ جو 15% اس نے بینک کو دیا وہ بھی ہم نے ہماری ہی خون سے نکالا، ہماری ہی ہڈیوں سے نکالا۔ کیسے؟ اس آدمی سرمایہ دار نے ایک کپڑے کی بل لگائی، اس نے جب اپنے کپڑے کی کاسٹنگ کی تو اس نے کہا کہ دھاگا اتنے کا آیا، ڈائنگ اتنے کی ہوئی، یہ لوم پہ گیا اتنے پیسے پڑے، اس پہ فلاں خرچہ ہوا، اوور ہیڈ، سارے خرچے ڈال لیے۔ جب اس نے سارے خرچے ڈال لیے تو ایک سوٹ کی پرائس جو نکلی وہ 100 روپیہ ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک سوٹ کی قیمت کتنی آئی؟ 100 روپیہ۔ اب اس 100 روپے پر اس نے اندازہ لگایا کہ میں نے 15% بینک کو بھی دینا ہے، جو بینک سے میں نے قرضہ لیا ہے 15% بینک کو بھی تو دینا ہے نا۔ اس 100 روپے لاگت پر اس نے 15 روپے بینک کے بھی ڈال دیے۔ سوٹ کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 115 روپے۔ جب وہ سوٹ مارکیٹ میں آیا تو یہ 15 روپے کس نے ادا کیے بتائیں؟ میں سوٹ لینے گیا، میں نے دیے، آپ سوٹ لینے گئے، آپ نے دیے۔ کوئی زید، بکر، عمر جس کا پیسہ بینک میں پڑا اسی بیچارے نے وہ 15 روپے بھی ادا کیے۔ اسی کے پیسے سے اس سرمایہ دار نے کام کیا، اسی کے پیسے سے نفع کمایا، اسی کے پیسے سے بینک کو سود دیا، اور اسی کا پیسے سے اس سے ہی سود لے کر جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر ہی ڈال دیا، اور وہ یہ بڑا خوش ہے کہ میں نے بینک سے 10% لیا، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے نالائق کو کہ 15% تو وہ تمہاری جیب سے وہ لے کر لے چلا گیا ہے، تمہارے تو 100 کے 95 رہ گئے ہیں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ میرے 100 کے 110 ہو گئے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس طریقے سے ورکنگ کرتا ہے کہ آپ کے ہی پیسوں سے آپ سے ہی سود لے کر آپ کو اپنا غلام در غلام بناتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کا پیسہ بینک کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، بینک کے کسی کام میں وہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ اربوں روپیہ بھی بینک کے اندر رکھوا دیں، بینک کی پالیسی بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، بینک پیسے کبھی بھی آپ سے پوچھ کے انویسٹ نہیں کرے گا، بینک نے کسی کو قرضہ دینا ہے، بینک کبھی بھی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ میں آپ کے پیسے اس فلاں آدمی کو قرضے پر دے دوں۔ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے بینک کی پالیسی کے اندر، بھلے آپ نے کتنی اماؤنٹ بھی بینک کے اندر رکھوائی ہوئی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینے والی بات ہے، علماء کرام نے لکھا دنیا کے اندر سب سے پہلے بینکاری کا جو رواج ڈالا وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور 10 مبشرہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ جو بینکنگ سسٹم جو جس طریقے پہ کام کر رہا ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس پالیسی کی بنیاد رکھی تھی۔ اور وہ کس طرح؟ لیکن خیر وہ تو ایک ایمانداری کے اوپر مبنی تھا۔ یہ فرق جو ہے یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ جب کوئی بندہ
آپ کے پاس امانت رکھواتا ہے یا آپ سے ادھار لے کر کوئی چیز گروی رکھواتا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے آپ اس کی امانت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کی امانت کو استعمال کریں، اور اگر کوئی چیز گروی رکھوائی ہے تو بھی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کی چیز کو استعمال کریں، سوائے اس کے کہ اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے پاس بکری رکھوا دی، اب ظاہر ہے بکری نے چارہ بھی کھانا ہے، اس نے دودھ بھی دینا ہے، اس کے اوپر خرچ ہونا ہے نا، تو آپ بکری سے اتنا کما سکتے ہیں جتنا اس کے اوپر ہی آپ لگا دیں تاکہ وہ تلف نہ ہو، تاکہ وہ محفوظ رہے، اس سے زیادہ آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک قانون ہو گیا۔ اسی قانون میں دوسری بات بھی سمجھ لیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی اور وہ امانت کسی بھی طرح تلف ہو گئی، ختم ہو گئی، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، آگ لگ گئی، آپ اس کی امانت واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اس کی امانت واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ نے فراڈ نہ کیا ہو، واقعتاً آپ کا نقصان ہو گیا ہو، آپ کے پاس امانت پڑی تھی، نقصان ہو گیا، آپ اس کی امانت واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ کے پاس کوئی شخص آپ کو قرضہ دیتا ہے، جب کوئی شخص آپ کو قرض دیتا ہے تو یہ دونوں باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو آپ اس پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ضامن بھی ہوتے ہیں، چاہے چوری ہو، ڈکیتی ہو، آگ لگے، آپ نے وہ پیسے اس کو واپس کرنے ہی کرنے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس، یہ بہت مالدار صحابی تھے اور بہت وسیع پیمانے کے اوپر یہ کاروبار کرتے تھے، تو لوگ پھر ایسے آدمی کے پاس جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ ذرا اسٹرانگ بندہ ہے، اس کے پاس اپنی امانتیں بھی زیادہ رکھواتے ہیں، تو اکثر لوگ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی امانت رکھوایا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی بندہ ان کے پاس امانت رکھوانے کے لیے آتا تھا تو یہ اس کو دو ٹوک کہتے تھے کہ میں اس کو بطور امانت نہیں رکھ سکتا، میں اس کو بطور قرض رکھتا ہوں، میں اس کو بطور امانت نہیں رکھتا، میں اس کو کیا رکھتا ہوں، بطور قرض رکھتا ہوں۔ دینے والا بھی خوش ہو جاتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، قرض تو اور فائدہ ہو گیا مجھے کہ امانت رکھواؤں گا تو کل کو تلف ہوتی ہے تو ذمہ دار نہیں بنیں گے، قرض رکھواؤں گا تو یہ ذمہ دار بھی ہوں گے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ وہ جب امانت سے نکل کر قرض کی کیٹیگری میں آ جاتا تھا تو وہ اس کو اپنے کاروبار کے اندر لگا لیتے تھے، اور کاروبار وسیع تھا، جب لوگ مانگتے تھے قرض واپس تو اسی سرکل میں سے پیسے نکال کر جو ہے وہ لوگوں کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرسٹ پالیسی تھی جو بزنس کرنے میں انہوں نے نافذ کی۔ بینک بھی اسی رول پہ کام کرتا ہے۔ آپ اگرچہ بینک کے پاس جو پیسے رکھواتے ہیں، خصوصاً جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ والے بھائی ہیں، وہ بینک کو قرضہ تو نہیں دیتے نا، وہ بینک کے پاس امانت رکھواتے ہیں، لیکن بینک ڈاکومنٹس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ، اور معروف ہے یہ بات معاشرے میں، کہ بینک ان کو بطور امانت نہیں لیتا، بینک ان کو بطور قرض لیتا ہے۔ یہ میں اسلامک بینکوں کی بات کر رہا ہوں، جو دوسرے بینک ہیں ان سے تو سروکار ہی نہیں۔ بینک ان کو بطور قرض لیتا ہے اور بینک ان کو بطور قرض لے کر آگے انویسٹ کرتا ہے، آگے اس سے کام کرنا ہے، اسی لیے کہ بینک آپ کا ضامن ہوتا ہے، امانت نہیں ہوتی۔ اگر بینک کا نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے، بینک یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پیسے مر گئے، بینک آپ کو پیسے واپس کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے نا۔ کیا مطلب؟ بینک امانت نہیں سمجھتا اس کو، بینک اس کو کیا سمجھتا ہے؟ قرض سمجھتا ہے، اور بینک اس کا ضامن بنتا ہے۔ اسی لیے اسلامک بینکنگ جتنی بھی ہیں وہ اس کو قرض میں شمار کر کے پھر آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ امانت ہو تو پہلا سیکٹر ہی خراب ہو جائے گا، بینک امانت آگے یوز ہی نہیں کر سکتا، یہیں پر بینک کا سارا جو ہے وہ دینی اور اسلامی بات جو ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔
اس لیے ایک تو یہ فارمولہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں بھی اگر کبھی آپ کو پیش آئے تو اس فرق کو جو ہے وہ کلیئر کر لیجئے، امانت میں اور قرض کے درمیان یہ فرق جو ہے یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، بینکنگ سسٹم میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، ایک بات علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، چاہے وہ کوئی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین ہو، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو اپنے پلے باندھ لیں کہ جتنا آپ بینک سے بچ سکتے ہیں اور جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا آپ نے بچنا اور دور رہنا ہے۔ یہی ایمان اور یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ ایمان اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ بینکنگ سسٹم سے جتنا بھی آپ بچ سکیں، جتنا بھی آپ دور رہ سکیں، اس سے آپ نے بچنا ہے اور اس سے آپ نے دور رہنا ہے، کیونکہ بینکنگ سسٹم کی بیسک جو بنیاد ہے وہ سود کے اوپر ہوتی ہے۔ بینک بیسیکلی جو اسٹیٹ بینک سے ملحق ہوتا ہے تو اس کی بیسک بنیاد جو ہے وہ سود ہی ہے، سود کے بغیر بینک جو ہے وہ چل سکتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بینک سے بچنا بہرحال یہ بہت ضروری ہے، لیکن بامر مجبوری بینک کے ساتھ اٹیچ ہونا جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ہمارا بزنس ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں جو اعلیٰ فرم سے بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مجبوریاں ہیں جو کاروباری حضرات جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ اب آئیے ایک بڑا اہم معاملہ ہے، میں اس کی طرف بھی روشنی ڈال دوں۔ سود کے معاملے میں ایک اصولی بات تو ذہن نشین رکھ لیں، سود ہوتا ہے نقد رقم کے اوپر۔ جب آپ کسی کو نقد رقم دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، اب آپ اس 1,00,000 روپے پر 1 روپیہ بھی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ آپ نے 1 ماہ کے لیے کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، وہ 1 ماہ بعد واپس نہیں کر سکا، 15 دن بعد واپس کرے، 2 ماہ بعد واپس کرے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تم سے 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ 1,000 دوں گا، 1,10,000 دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے برعکس ایسا ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے کہ مثال کے طور پہ میں قسطوں میں جب آتا ہوں تو اس میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ، کہ آپ نے چلے پہلے قسطوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ بعد والی بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ قسطوں کے کاروبار پہ سمجھ لیں، ایک ہے قسطوں کا کاروبار بینک سے کرنا، ایک ہے قسطوں کا کاروبار الگ سے کسی بھی عام آدمی سے کرنا۔ ان دونوں میں الگ الگ کیٹیگرائز فرق ہے۔ نمبر 1، قسطوں کے معاملے کو سمجھ لیجئے۔ اصول یہ ہے شریعت کا کہ ہر طرح کا کاروبار کرنا جائز ہے سوائے اس کے جس کو شریعت منع کر دے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میری اینک نقد جو ہے یہ 10 روپے کی ہے، اگر تم نے 3 ماہ بعد پیسے دینے ہیں تو میں تمہیں 15 روپے کی دوں گا۔ یہ ہے قسطوں کی بیع، اس کی قیمت اس نے 5 روپے بڑھا دی۔ اب کیا ہے، قیمت طے ہو جانے کے بعد یہ قیمت طے ہوئی ہے۔ 2 قیمتوں کی شریعت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ کسی چیز کو آپ 2 قیمتوں کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتے، ایسی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں۔ ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیع میں 2 بیع نہیں ہو سکتی، یہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ میری اینک 10 روپے کی میں تمہیں تب بیچوں گا جب تم اپنا موبائل بھی مجھے 15 روپے کا بیچو۔ یہ ایک بیع میں کیا ہے، 2 بیع ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی یہ پلاٹ مجھے دے دو اور یہ پلاٹ میں تب خریدوں گا کہ بدلے میں تم میری یہ زمین بھی خریدو، آدھی زمین دے دوں گا آدھا کیش دے دوں گا۔ ایسے سودے ہوتے ہیں، بالخصوص جو بڑے سودے ہوتے ہیں نا، جو اربوں کروڑوں میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا 1 کروڑ کا پلاٹ میں خریدتا ہوں لیکن اس کے 50 لاکھ روپے کے بدلے میں اپنی فلاں زمین آپ کو دوں گا، وہ آپ خریدیں اور 50 لاکھ میں کیش دوں گا۔ تو یہ ایک بیع میں 2 بیع ہیں، ایک بیع میں دوسری بیع، ایسی بیع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ایک چیز کی قیمتیں 2 ہو جائیں، ایسا کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس آدمی نے جب اپنی اینک کی قیمت 15 روپے کر دی تو اس نے دراصل کیا کیا، اس نے اپنا 5 روپے نفع بڑھایا۔
اس نے اپنا 5 روپے نفع بڑھایا. اور کاروبار میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں حکومت وقت کی جانب سے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہیں اور حکومت ان کی قیمت متعین کر دیتی ہے، ان کو آپ اضافی قیمت میں نہیں بیچ سکتے. اس کے علاوہ جو لگزریز ہیں ان کے منافع کی کوئی شرح شریعت نے مقرر نہیں کی. آپ 1 روپے کی چیز بنا کر 1000 روپے کی بیچ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. بھئی جس کی ضرورت ہے وہ لے، نہیں اس کو بارے کھاتا تو نہ لے، ٹھیک ہے. اللہ کہ وہ چیزیں جو حکومت نے بتا دیا کہ یہ اجناس ہیں، یہ آٹا ہے، یہ چاول ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کا یہ کلو کا ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے، وہ ریٹ فکس ہوں گے، وہ حکومت کی بات مانی جائے گی. اب اس آدمی نے کاروبار میں ہم جانتے ہیں اس آدمی نے 8 روپے کی اینک خریدی تھی، یہ 10 روپے کی بیچتا ہے، 12 کی بیچتا ہے، 15 کی بیچتا ہے. یہ اس کے لیے جائز ہے، اس نے اپنا نفع بڑھایا ہے، قیمت طے ہو گئی. لینے والا کہتا ہے میں 3 مہینے میں 5 روپے کر پیسے دوں گا. دینے والا کہتا ہے کہ میں 15 روپے کی تمہیں دوں گا. قیمت طے ہو گئی، مدت طے ہو گئی، چیز بیچ دی، اس نے اماؤنٹ دے دی. اتنی بیع کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یاد رکھ لیں، اگر آپ قسطوں پہ کوئی چیز اس طریقے سے لیتے ہیں جتنا کہ میں نے اتنا بیان کی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کوئی اور عنصر اس کے اندر شامل نہ ہو تو. اچھا اب دیکھیں، جب یہ چیز آپ نے اس کو دے دی، ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ کا 15 روپے کا مقروض ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، جس نے آپ سے یہ اینک خرید لی 15 روپے کی، اب یہ آپ کا 15 روپے کا مقروض ہو گیا نا، ادھار لی ہے اس نے اب آپ کے کتنے پیسے دینے ہیں؟ 15 روپے. ہر مہینے 5 روپے کے حساب سے اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں. یہ آپ کے 15 روپے کا مقروض ہے. اب سود کو سمجھے، سود کیا ہے؟ سود یہی ہے کہ آپ کسی کو آپ نے پیسے دیے ہوں یا کسی سے آپ نے پیسے لینے ہوں تو مدت کے عوض آپ مقروض سے اضافی پیسے لیں، یہ سود ہے. اب یہ بندہ جس نے یہ اینک خریدی ہے، یہ آپ کا مقروض ہے، 15 روپے دینے ہیں اس نے آپ کے. اب آپ 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر اس 15 روپے پر اس مقروض سے 1 روپیہ بھی زیادہ لیں گے تو یہ سود ہو جائے گا. اس لیے کہ مقروض انسان سے مدت کے عوض میں آپ اضافی پیسے لے سکتے نہیں ہیں. ہاں جب آپ نے اس کو 10 سے 15 کیے تھے اس وقت یہ آپ کا مقروض نہیں تھا، اس وقت آپ کے درمیان ڈیل ہو رہی تھی، وہ نفع کم زیادہ ہو رہا تھا، 15 روپے طے ہو گئے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ آپ موبائل لیں، گاڑی لیں، جو کچھ مرضی لیں، جب اس کی قیمت طے ہو گئی، قسطیں طے ہو گئیں، اس طے ہو جانے کے بعد اگر آپ نے 1 روپیہ بھی اضافی چارج کیا، لینے والا بھی سود میں آئے گا، دینے والا بھی سود میں آئے گا. اور یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شک شامل ہوتی ہے کہ اگر لیٹ ہوا تو ہم سود لیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم سود دیں گے، لیکن وہ عام طور پہ یہ سمجھ کر لے لیتا ہے کہ میں لیٹ ہونے نہیں دوں گا. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں لیٹ ہونے نہیں دوں گا. یہ بات غلط ہے. انسان کو اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، حالات ایسے ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں اس کی موت واقع ہو جائے، کیا ہو جائے، کوئی پتہ نہیں. اس لیے شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس بحاف پر کہ میں لیٹ ہونے نہیں دوں گا، یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ میں سود دوں گا. اگر آپ نے یہ ایگریمنٹ کر لیا تو آپ اس میں مجرم ہی تصور کیے جائیں گے. اگلی بات بڑی اہم ہے. اتنی بات، یہ تو بہت زیادہ قسطوں کی بیع کے بارے میں بہت زیادہ سوال تھے. اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن اس بارے میں علماء کرام کی 2 آراء ہیں. بات وہی آئے گی، پہلی رائے تقوی والی اور دوسری رائے گنجائش والی. یہ اینک 15 روپے کی 3 ماہ کی قسطوں پر اس آدمی نے مجھ سے لے لی، 5 روپے ماہانہ اس نے دینے تھے. اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، یہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ یہ اینک آپ سے میں نے 15 کی لی تھی، لیکن 5 روپے ماہانہ دینے تھے نا، میں آپ کو ابھی کیش پیسے دیتا ہوں، بتائیں آپ مجھے 15 روپے پہ کتنے چھوڑتے ہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں میں کیش دیتا ہوں، مجھے آپ 15 کی دی تھی آپ نے، آپ مجھے بتائیں کتنے چھوڑ. میں کہتا ہوں اچھا تم نے 5 روپے ماہانہ کر کے دینے تھے، اگر تم ابھی دو تو لاؤ 12 روپے دے دو، لاؤ
12 रुपए दे दो, 3 रुपए जो हैं वो मैं तुम्हें छोड़ता हूं, यानी कब्ल अज वक्त पैसे देकर डिस्काउंट करवा लेना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो इस बारे में भी समझ लीजिए, पहली राय तो उलमा इकराम की ये है कि वो कहते हैं कि ये नाजायज़, क्योंकि ये सूद ही के मुतज़ाद है। अगर मुद्दत के इवज़ वो ज़्यादा नहीं ले सकता तो मुद्दत कम करके वो कम नहीं ले सकता। इसलिए एक उलमा इकराम की राय ये है कि ये नाजायज़ है। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि तक़वे का तकाज़ा यही है कि ये कम भी ना लिया जाए, पूरी अमाउंट ली जाए। लेकिन दूसरी राय बहरहाल ये भी उलमा इकराम की मौजूद है और उसके दलाइल भी अपनी जगह मौजूद है, वक्त कलील है, मैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि ये जायज़ है और इसमें बनु नज़ीर की एक मिसाल हदीस भी पेश की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनु नज़ीर वालों को वहाँ से निकाला था, यहूदियों को, तो लोगों ने उनसे पैसे लेने थे, तो लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा कि हमने उनसे पैसे लेने हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ कम ज़्यादा करके तो लेके तो उनको फारिग करो, उन्होंने यहाँ से भाग जाना है, जितने आते हैं उतने ले लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की बुनियाद पर भी उलमा इकराम का एक तबका ये है जो कहता है कि कम करने की गुंजाइश मौजूद है, आप 15 के 12 ले सकते हैं। बहरहाल दोनों आरा मौजूद हैं, मैंने बात आपके सामने रख दी है। आगे चलते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा ये भी सवाल, अगरचे मैं इस पर बड़ी तफसील से आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन ये सवाल भी बहुत ज़्यादा किया गया कि जो प्राइस बॉन्ड जो हमारे हैं इनके ऊपर सूद कैसे है, ये कैसे सूद बनता है। तो ये बहुत आसान समझना है। प्राइस बॉन्ड का जो सूद है इसको समझना ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं। देखें, प्राइस बॉन्ड दरअसल कर्जा है जो हुकूमत आपसे लेती है, इसलिए कि हुकूमत ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती। हुकूमत अगर ज़्यादा नोट छापती है तो नोट की वैल्यू डाउन होती है, इसलिए हुकूमत क्या करती है, हुकूमत कहती है कि वो जो लोगों के पास नोट हैं वो लोगों से ले लिए जाएं। मैं इसको थोड़ा सा मिसाल से समझा दूं। आप मिसाल के तौर पे 1 तोले सोना है, हुकूमत 1 तोले सोने पर अगर एक नोट छापे, जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि ये नोट जो है ये रसीदें हैं, अगर 1 तोले सोने पर हुकूमत 1 नोट छापे, 1 रसीद हुई ना, तो बताएं उस नोट की वैल्यू क्या हुई। ऊपर लिखा होता है हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, उस नोट की वैल्यू कितनी हुई? 1 तोले सोना, क्योंकि वो उसके पीछे 1 तोले सोना पड़ा। अगर उस 1 तोले सोने पर हुकूमत 2 नोट छाप दे तो बताएं उस नोट की वैल्यू कितनी रह गई? आधा तोला सोना। उस नोट की वैल्यू कितनी रह गई? आधा तोला, क्योंकि 1 तोले पर पहले 1 रसीद थी, तो उस 1 रसीद पर कितना सोना मिलना था? 1 तोले। अब जब 1 तोले पर 2 रसीदें हो गई तो कितना रह गया? आधा तोले रह गया ना, तो नोट की वैल्यू आधी रह गई, नोट की वैल्यू डाउन हो गई ना। इस तरह से जब हुकूमत नोट ज्यादा छापती है, पीछे असासे थोड़े होते हैं, तो महंगाई होती है, नोट की वैल्यू डाउन होती है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ये नहीं चाहती कि ज्यादा ज्यादा नोट छाप कर नोट की वैल्यू डाउन करे, फिर हुकूमत कहती है कि जो लोगों के पास नोट बिखरे पड़े हैं उनको अपने पास लाओ। उसके लिए हुकूमत आपको कहती है कि हमें नोट दें, कर्जा, और इसके बदले हुकूमत आपको प्राइस बॉन्ड देती है जो उस कर्जे की रसीद होती है कि हुकूमत को आपने कर्जा दिया हुआ है। और फिर हुकूमत ये करती है कि उस पर, मिसाल के तौर पर 10 आदमियों ने हुकूमत को 10 रुपए कर्जा दिया, उन 10 आदमियों में से हर आदमी का सूद बनता था 1 रुपया। हर आदमी का सूद कितना बनता था? 1 रुपया। हुकूमत ने यह किया, हुकूमत कहती है मैं हर बंदे को 1-1 रुपया सूद नहीं दूंगी, बल्कि 10 के 10 आदमियों के दरमियान उनके नाम लिखकर कुर्रानंदाजी करूंगी, जिसका नाम निकल आया उसको सारे 10 के 10 आदमियों का सूद इकट्ठा करके उस एक को ही दे दिया जाएगा। बस इतनी सी बात। बॉन्ड सिस्टम में सिर्फ इतना फार्मूला हुकूमत यूज करती है, हर मकरूज को सूद नहीं पे करती, बल्कि हर उस इंसान को जिससे हुकूमत ने कर्जा लिया होता है उन सारों का सूद इकट्ठा करके हुकूमत कुर्रानंदाजी के जरिए से जिसके पास नंबर निकल आए उस एक को जो है वो सारे का सारा सूद जो है वो अदा कर देती है। इसलिए बॉन्ड क्लियर कट, कोई इसमें दो राय नहीं है कि ये सूद है, हरगिज हरगिज बॉन्ड लिया जा सकता नहीं है।
تیسری چیز، آن لائن بزنس کے بارے میں بہت سوال ہوا اور یہ بھی بڑا اہم ہے، اور بالخصوص یہ لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اس طرح بہت زیادہ توجہ کی۔ ایک اصولی بات یاد رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی چیز کو بغیر ملکیت حاصل کیے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کسی ایسی چیز کو بیچ نہیں سکتے جس کے آپ مالک نہیں ہیں، جو آپ کی زمان میں نہیں ہے آپ اس کو بیچ سکتے نہیں ہیں۔ زمان میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے، آپ نے سوتر والے سے سوتر خریدا، 10 بورے آپ نے سوتر کے اس سے خرید لیے، آپ نے پیمنٹ کر دی، لیکن سوتر ابھی تک اس کے گودام میں پڑا ہے۔ آپ نے پیمنٹ کر دی ہے لیکن آپ ابھی تک اس کے مالک نہیں بنے۔ مالک کب بنیں گے شریعت کی روشنی میں؟ مالک تب بنیں گے جب وہ آپ کی زمان میں آ جائے گا، آپ اس کے ضامن ہوں گے۔ ضامن ہونے کا کیا مطلب؟ اگر خدا نہ خواستہ اس سوتر کے 10 بوروں کو آگ لگ جاتی ہے تو کس کے بورے جلے؟ آپ کے جلے یا بیچنے والے کے جلے؟ اگر آپ کے جلے تو آپ مالک تھے، آپ آگے بیچ سکتے تھے۔ اگر اس کے جلے تو آپ آگے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ ابھی تک آپ مالک نہیں بنے، آپ کی زمان میں وہ چیز نہیں آئی۔ آپ نے دکان سے ایک گاڑی خریدی، ٹھیک ہے، پیمنٹ کر گئے آپ، لیکن گاڑی جب تک شو روم پہ کھڑی ہے اس کا ذمہ دار شو روم والا ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ شو روم پہ کھڑی گاڑی کو اگر آگ لگ جائے، آپ شو روم سے گاڑی لینے کے مجاز ہیں۔ یہ گاڑی جب تک آپ کی زمان میں نہیں آ جاتی آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے نہیں۔ اب آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے، آپ کا ایک دوست جو ہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کی دکان ہے اس کی، آپ نے اس کی تصاویر دکھائیں اس کو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، نہ کپڑا آپ کے پاس ہے، نہ آپ نے خریدا ہے، نہ آپ کی زمان میں ہے، نہ آپ کے مالک، نہ آپ مالک ہیں۔ آپ نے اس کو تصویریں دکھائی، اس نے پوچھا یہ سوٹ کتنے کا ہے؟ آپ نے کہا یہ 1500 کا ہے، یہ 2000 کا ہے، 2500 کا ہے۔ اس نے کہا یہ سوٹ میں نے خریدا۔ آپ نے اس کو بیچ دیا، آپ کو پتا ہے پیچھے مجھے 1200 کا مل جائے گا، آپ کا یہ بیچنا حرام۔ کیوں؟ آپ اس سوٹ کے مالک ہی نہیں ہیں، پیچھے سے اس کو آگ لگ جاتی ہے، آپ نے ادھر سے پیسے لیے ہوئے ہیں، کیا بنا؟ آپ اس چیز کو بیچ نہیں سکتے جس کے آپ مالک نہیں ہیں، اور مالک ہونے کا مطلب آپ کی ہر چیز جو ہے اس کو قبضے میں نہیں لیا جاتا۔ مثال کے طور پہ رجسٹری آپ کے نام ہو گئی، آپ مالک بن گئے، آپ کو فائل مل گئی، آپ مالک بن گئے، آپ کو رسید مل گئی، چیز آپ کی زمان میں آ گئی۔ زمان کا مطلب میں نے آپ کو بوروں سے سمجھا دیا۔ جب چیز آپ کی زمان میں آ جائے تب آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، جب تک چیز آپ کی زمان میں نہیں ہے آپ اس کو فروخت کر سکتے نہیں۔ آن لائن بزنس کرنے والے میرے بھائی جو ہیں وہ اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں۔ ہاں، ایک ہے کمیشن بیس، یہ تو تھا کہ آپ زمان میں لائے بغیر اس کو بیچ نہیں سکتے۔ ایک ہے کمیشن بالکل جائز ہے۔ کمیشن کیا ہے؟ کمیشن یہ ہے کہ دکاندار آپ کو کہتا ہے، آپ کی دکاندار سے سیٹنگ ہے، دکاندار آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے کمیشن ایجنٹ ہو، ہمارے سوٹ کی ایڈورٹائزنگ کرو، اس کی سیل مینی کرو، اور ہم تمہیں ایک سوٹ بیچنے پر 100 روپیہ جو ہے وہ نفع دیں گے، ایک سوٹ بیچنے پر 100 روپیہ کمیشن دیں گے۔ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اس کے 100 سوٹ بیچ دیتے ہیں اور ہر سوٹ پر اس سے 100 روپیہ لے لیتے ہیں، یہ کمیشن ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کمیشن بیس پر کام کر سکتے ہیں آپ، لیکن بغیر زمان میں اپنی مرضی سے آپ بیچ سکتے نہیں ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، جب آپ کسی سے کمیشن لیتے ہیں تو کمیشن حلال اس وقت ہوگا جب آپ پوری ایمانداری سے اس کو اچھی چیز لے کر دیتے ہیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر جب کسی بندے کو پلاٹ لے کر دیتا ہے تو پلاٹ لے کر دینے کے جو وہ پیسے کمیشن لیتا ہے 1% یا 2%، تو یہ کمیشن اسی وقت حلال ہوگا جب وہ، آگے اللہ کو پتا ہے کیا ہونا ہے،
نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے. جب وہ اس نیت سے اس کو پلاٹ لے کر دے کہ میں اس کو اچھا پلاٹ لے کر دے رہا ہوں, اچھی جگہ پر اگر یہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کی کل کو اس کو نفع ہوگا, اگر یہ گھر بنانا چاہتا ہے تو اچھی رہائش ہوگی, یعنی اپنے طور پر اس خریدار کا بھلا کرنا مقصود ہو, اور جس کا بکوا رہا ہے اگر اس سے بھی نفع رہ رہا ہے تو اس کا بھی بھلا کرنا مقصود ہو کہ اس کی اماؤنٹ, اس کی چیز کی جتنی قیمت ہے وہ اس کو مل جائے. دونوں کی خیر خواہی اگر کر کے خلوص نیت کے ساتھ وہ کمیشن لیتا ہے تو یہ کمیشن حلال ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ میرا کمیشن تو بننا ہی ہے, اس کو پلاٹ 2 نمبر پلاٹ اس کو دے دو, بیچارہ بیچتا پھرے بعد میں خود ہی پیسے پھنس جائیں, رولے کا پلاٹ ہے, یا اس طرح کا کوئی بھی, اگر آپ ایک سوٹ بھی بیچ رہے ہیں اپنے کمیشن کی خاطر آپ ہلکی چیز جو ہے اس کو بیچ دیں اور پیسے اچھی چیز کے لے لیں, آپ کا کمیشن حلال نہیں ہو سکتا, آپ کا کمیشن حرام ہوگا. تو کمیشن بیس پر آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن قبضے میں لیے بغیر, زمان لیے بغیر آپ آگے سیل جو ہے وہ چیز نہیں کر سکتے, یہ بھی سود کے ضمن میں آئے گا. اچھا, ایک چیز بیچ میں رہ گئی, وہ میرے ذہن سے نکل گئی, دوبارہ سن لیجئے. میں نے ذکر کیا تھا قسطوں کی بے پر کہ بینک کی قسط ایک الگ چیز ہے اور جو عام آپ قسطوں پہ لیتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. جو عام آپ قسطوں پر لیتے ہیں چیز, اس کی تو میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ وہ کیسے کیسے آپ جائز طریقے سے لے سکتے ہیں. اچھا, اب ایک ہے آپ بینک سے چیز لیتے ہیں, اس بارے میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وہی بات جو میں نے ذکر کی کہ بچنا بہت بہتر ہے, کیونکہ بینک سے جب آپ کوئی بھی چیز قسطوں پر لیتے ہیں تو دراصل بینک اس چیز کا مالک نہیں ہوتا, بینک اس چیز کا مالک نہیں ہوتا. وہ کرتا تو ہیلہ ہے, بعض علماء اس ہیلے کو مانتے ہیں, بعض علماء اس ہیلے کو نہیں مانتے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو اگر دل لگی تو مان لیجئے گا, دل نہ لگی تو نہ مانیے گا. مثال کے طور پہ جب آپ باہر سے کسی موبائل والی شاپ سے موبائل قسطوں پر لیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کی موبائل کی شاپ ہے, اس کے پاس موبائل پڑے ہیں, وہ موبائلوں کا مالک ہے نا, تبھی لے کے دے رہا ہے نا. اچھا, لیکن بینک ایسے نہیں. آپ بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک کو جا کر کہتے ہیں کہ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں, بینک گاڑی کا مالک نہیں ہوتا, بینک گاڑی کا مالک نہیں ہوتا. نہ بینک کے پاس گاڑیاں پڑی ہیں, نہ وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے. بینک کیا کہتا ہے؟ بینک کہتا ہے آپ گاڑی پسند کر لیں, آپ گاڑی پسند کر لیں, ہم گاڑی خرید لیں گے, وہ گاڑی خرید کر ہم آپ کو دے دیں گے, آپ گاڑی کے پیسے ہمیں قسطوں میں دیتے رہیں. ایسے ہی کرتا ہے نا بینک. تو اگر ویسے دیکھا جائے, ٹھیک ہے, یہ ایک ہیلہ ہے, چیز جو ہے وہ آپ زیادہ قیمت پر دے سکتے ہیں, پیسے نہیں دے سکتے. لیکن وہ علماء کرام جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ٹھیک ہے بینک نے گاڑی خرید کر دی, لیکن اصل دیکھا جائے تو بینک نے دراصل آپ کو پیسے ہی دیے, الٹے آج ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑا ہے نا. بینک ویسے نہ گاڑی کا مالک, بینک نے گاڑی کس کے لیے خریدی؟ اگر آپ نہ کہتے تو بینک گاڑی خریدتا؟ بینک نے خریدی آپ کے لیے خریدی, پیسے آپ کو دے دے, آپ جا کے خرید لائیں یا خود جا کے خرید لائیں, بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ بینک کے طرف جانا ہی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں بینک گاڑی نہیں, آپ کو دراصل پیسے ہی دے رہا ہے. ہاں الٹے ہاتھ اس نے کیے. لیکن ایک علماء کرام کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, بینک نے جب گاڑی خرید لی تو وہ اس کا مالک بن گیا, اب مالک بن کے گاڑی جو ہے وہ دوبارہ آپ کو سیل آؤٹ کرتا ہے, اس پر پھر اضافی پیسے لیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جائز ہے. لیکن میزان بینک ہو یا کوئی اور بینک ہو, کوئی بھی بینک جو ہے وہ اضافی پیسے لیے بغیر گاڑی یا گھر نہیں دیتا. مولانا تقی عثمانی کا حوالہ لوگ دیتے ہیں نا میزان بینک میں اکثر کہ ان کے فتوے چلتے ہیں, تو وہ جو ان کے فتوے والے بھی سن لیں کہ مولانا صاحب خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میزان بینک جو گاڑی بھی دیتا ہے, جو گھر بھی دیتا ہے, اس پر جرمانے کی مد میں میزان بینک سود لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مجبوری ہے لینا, یہ مجبوری ہے لینا. فرق صرف اتنا ہے, وہ کہتے ہیں جب تمہیں سود پڑ جائے,
جامعہ سلفیہ جاؤ، وہاں جا کے 1000 روپے کی رسید کٹواؤ، رسید کٹوا کے لا کے بینک میزان کو دکھاؤ، ہم مان لیں گے تم نے جامعہ میں سود دے دیا، جامعہ والوں نے لے لیا، میزان بینک نے سود نہیں لیا، لہذا ہم تمہیں گاڑی کی قسط دوبارہ بحال کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں سود صدقہ کرو، چاہے ہمیں دو، ہم بھی کسی جامعہ میں جا کے رسید کٹوائیں، تم ڈائریکٹ ہی کٹواؤ رسید، سود لیں گے ضرور لیکن سود صدقہ کرو۔ یہ ایک ان کا حیلہ ہے کہ اس کام کو چلانے کے لیے، بینکاری کو چلانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان جدید فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔